السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں ایک متفق علیہ حدیث پہ بات کریں گے۔ متفق علیہ یعنی جس پر جمہور کے نزدیک متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اتفاق ہوتا ہے، دونوں میں یہ موجود ہوتی ہے۔ اہم ترین حدیث ہے جس میں دعوت اسلام کے بارے میں اہم ترین بات کی گئی۔ وہ اہم ترین کیا بات؟ کہ جب آپ نے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور خصوصاً کافر کو، ٹھیک ہے، اس میں مسلمان بھی آ جائیں گے کیونکہ آج کل تو مسلمان کو بھی کافر سے زیادہ مسلمانوں کو ضرورت ہے اسلام کی۔ تو اس دعوت میں، اسلام کی دعوت میں ترتیب کیا رکھی جائے، آغاز کہاں کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کیسے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کی تدریج کیا ہوگی۔ اہم ترین حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جو ترتیب بھی بتاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ترتیب تسہیل بھی بتا دیتی ہے کہ یہ ترتیب بھی ضروری ہے۔ ایک تو اس ترتیب میں اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے اسلام کے کس عقیدے کو، کس عمل کو کہاں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو وہاں رکھنے میں جہاں اسلام نے حکم دیا ہے اس میں سہولت بھی ہے۔ دعوت دینے کے لیے بھی سہولت ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی اس ترتیب میں سہولت ہے۔ تو حدیث میں ترتیب کا بھی پتہ چلے گا، جو تدریج ہوتی ہے گریجولی، جو آپ نے اسلام کی دعوت دینی، آغاز کہاں سے کرنا، اور اس میں آپ کو خود بخود سہولت اور تسہیل کا بھی پتہ چلے گا، اگرچہ آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثہ الی الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، یہ معاذ ہوتا ہے بضم المیم، معاذ پڑھتے ہیں لوگ، یہ معاذ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر، یمن کا حاکم بنا کے بھیجا، تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت فرمائی، یہ ارشاد فرمایا کہ انک ستأتی قوما من اہل الکتاب، کہ معاذ بن جبل تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، ان قریب تم وہاں پہنچو گے ان کے پاس، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، اور جب تم ان کے پاس پہنچو تو تم نے جو ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے اس کی ترتیب یہ ہوگی، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ تم نے سب سے پہلے انہیں اس حقیقت کی طرف دعوت دینی ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیں، اس حقیقت کی شہادت دیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، اپنی مرضی سے، جبراً نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ اس بات کی شہادت دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی گنج شکر نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی حاجت روا قاضی الحاجات نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، آباد کو برباد کرنے والا نہیں، تخت سلطنت پر بٹھانے والا نہیں، دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سننے والا کوئی نہیں، دل کے بھید کو کوئی جاننے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سب سے پہلے تم نے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کی دعوت نہیں دینی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اللہ سے پہلے لا الہ آئے گا، پھر الا اللہ آئے گا، اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، اور پھر ساتھ ہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور پھر اس بات کی طرف دعوت دینی ہے کہ وہ اس
حقیقت کی دل سے بھی گواہی دیں، زبان سے بھی گواہی دیں، اور اپنی مرضی سے گواہی دیں۔ کیا گواہی؟ کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توحید کی دعوت سب سے پہلے، توحید میں بھی انکار پہلے، لا الہ، اقرار بعد میں الا اللہ۔ توحید کے ساتھ پھر اس توحید کو لے کے کون آئے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کی دعوت ہو گئی۔ توحید اور رسالت یعنی عقیدے کی دعوت ہو گئی۔ عقیدے میں بھی توحید پہلے آ گیا، توحید میں بھی انکار پہلے آ گیا، اقرار بعد میں آ گیا، پھر اس پہلے نمبر کے بعد رسالت دوسرے نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تو فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ، اچھا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اور جب اگر وہ تمہاری بات کو تسلیم کر لیں، اس حقیقت کو وہ تسلیم کر لیں، توحید اور رسالت پر ایمان لے آئیں، تو پھر تم نے انہیں بتانا ہے فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ اب دیکھیں، اب آپ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ توحید و رسالت پر ایمان لے آئیں تو پھر تم نے ان کو 5 نمازوں کی طرف دعوت دینی ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کافر کو دعوت دینے کا، دعوت دی، اب اس کی مرضی مانے نہ مانے، مرضی مانے نہ مانے، نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا، مانے گا اللہ کی رضا پا کے جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ مان جائیں تو پھر یہ اسلوب بدل گیا۔ پہلے اسلوب کیا تھا؟ ان کو دعوت دینی ہے، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب اسلوب کیا ہے؟ اگر وہ توحید و رسالت کو مان لیں پھر انہیں تم نے خبر دینی ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ نہیں کہ دعوت دینی اب ان کی مرضی مانے نہ مانے، بہت بڑا فرق ہے حدیث کے اسلوب میں۔ یہ نہیں کہا گیا توحید و رسالت کو مان لیں تو اب تم نے 5 نمازوں کی طرف دعوت دینی، یہ نہیں، بلکہ انہیں خبر دینی ہے۔ تو خبر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ اب وہ مقام گزر گیا دعوت کا کہ مرضی ہو مان لیں، مرضی ہو نہ مانیں، نہیں مانیں گے جہنم میں، مانیں گے جنت میں، وہ مقام گزر گیا۔ جب توحید و رسالت کو مان لیا، اوتھ لے لیا، حلف اٹھا لیا اسلام کا، تو اب اس معنی میں دعوت نہیں دی جائے گی کہ نماز کی طرف دعوت دیں، مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی، نہیں، انہیں خبر دیں اللہ نے شب و روز 24 گھنٹے میں تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہی حدیث بخاری میں، مسلم میں ترتیب کے ساتھ آئے گی، ہم زیادہ وضاحت سے بات کریں گے، کیونکہ یہاں مختصر درس حدیث ہے تو اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسلوب ہی بدل گیا کہ تم نے انہیں بتا دینا ہے ان اللہ قد فرض علیکم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ تم خبر دے دو اللہ تعالیٰ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ اس بات میں تمہاری یہ تمہاری اس خبر کو تسلیم کر لیں، خبر کو تمہاری اطاعت کریں، تو پھر فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں یہ خبر دینی ہے ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، انہیں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء پہ خرچ کی جاتی ہے۔ ایک قانون بھی درمیان میں بتا دیا، وہ الگ ڈیٹیل ہے کہ کس پر کتنی زکوٰۃ ہے، وہ یہاں موقع نہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء پہ خرچ لٹائی جاتی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو پھر زکوٰۃ لیتے ہوئے ان کے بہترین نفیس مال کو چن کے الگ کرنا شروع نہ کر دو کہ تم ان پر ظلم کرو۔ جو تم نے زکوٰۃ لینی ہے درمیانے لیول کی لینی ہے، نہ گھٹیا لینا نہ بہت بڑھیا لینا، درمیانہ، خیر الامور اوسطها، ٹھیک ہے۔ واتق دعوت المظلوم، اور معاذ مظلوم کی پکار سے بچنا، مظلوم کی فریاد سے بچے رہنا۔ تم حاکم بن کے جا رہے ہو، کیوں؟ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا،
وہ براہ راست عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اور ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ظالم مسلمان کو کافر مظلوم کی پکار پر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مظلوم مسلمان ہو، مظلوم چاہے کیا کہتے ہیں مرتد زندیق ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی پکار اللہ سن لیتے ہیں۔ یہ جو حدیث تھی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث سے مراد جمہور کے نزدیک وہی ہوتی ہے جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہوتا ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں، اسلام کی دعوت کی ترتیب بھی بتاتی ہے، تدریج بھی بتاتی ہے، تسہیل بھی بتا دیتی ہے۔ تب ترتیب اور تدریج ایک ہی بات ہو گئی کہ آپ نے دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے اور پھر آپ نے انتہا تک اس کو کیسے پہنچانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے عقیدے پہ آپ نے بات کرنی ہے، عقیدے میں بھی عقیدے توحید پہ بات کرنی ہے، عقیدے توحید میں بھی اللہ پہ بعد میں بات کرنی ہے، لا الہ پہ پہلے بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کس پہ بات کرنی ہے؟ رسالت پہ، کیونکہ یہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جب اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے تو اہل کتاب تو آخرت کو مانتے ہیں، اگرچہ آخرت کو جو ماننے میں ان کے تصورات مشرکانہ ہیں، لیکن اہل کتاب آخرت کو مانتے تھے۔ وہ مشرکین مکہ کی طرح منکرین آخرت نہیں تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن آخرت کے ماننے میں ان کے تصورات مشرکانہ تھے۔ اس لیے کہا سب سے پہلے تم نے جو دعوت دینی ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ اب جب لا الہ الا اللہ کو مانیں گے تو جہاں توحید صحیح ہوگی تو توحید میں آخرت کے مشرکانہ تصورات بھی ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کے بارے میں مشرکانہ تصورات، جی میں نے فلاں بابا جی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، وہ تو مجھے جنت کی ٹکٹ وہ دے چکے ہیں۔ جب توحید مان لیں گے تو پھر بابا جی کو کوئی بھی خدا نہیں مانے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو چونکہ یہ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے آخرت کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب آخرت کی حقیقت کو مانتے تھے، اگرچہ آخرت کے حوالے سے ان کے تصورات مشرکانہ ہو گئے تھے۔ اس لیے یہاں کیا کہتے ہیں، آخرت کا ذکر وضاحت سے نہیں ہے۔ جب توحید ٹھیک ہوگی جو سراسر شرک کے متصادم ہے، توحید ٹھیک ہوگی تو آخرت چونکہ مانتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ان کی مشرکانہ تصورات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں آخرت کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک بات ہو گئی، سب سے پہلے عقیدہ، عقیدے میں توحید، توحید کے بعد رسالت۔ اور جو منکرین آخرت ہیں وہاں جو ترتیب ہوتی ہے وہاں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ توحید بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ آخرت چلتی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ آخرت چلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، پورے قرآن کریم کا اسلوب بتاتا ہے کہ جب توحید کی دعوت ہوتی تو آخرت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں ڈیٹیل کا موقع ہوگا ہم اس کو الگ سے بھی لے کے چلیں گے۔ میں ایک بات نوٹ کر لوں تاکہ یہ نکل نہ جائے، پھر تھوڑی سی آگے بات کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، اگلی بات، جب وہ توحید و رسالت کو مان لیں تو عقیدہ، عقیدے میں توحید، اس کے بعد رسالت۔ اب آپ دیکھیں، جب وہ مان لیں ان کو 5 نمازوں کی بات کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، عبادات تو اور بھی ہیں، روزہ بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو اس وقت روزہ بھی فرض ہو چکا تھا اور حج بھی فرض ہو چکا تھا، تو یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا معارف الحدیث کے اندر، کہا بھئی یہ تمام عبادات بتانے کے لیے نہیں تھا، یہ حدیث تمام عبادات بتانے کے لیے نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے جو معاذ بن جبل کو یہ ارشادات دیے ہیں، یہ دعوت کی دراصل ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلے تم نے عقیدے کو رکھنا ہے، اس کے بعد تم نے دیگر چیزوں کو رکھنا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کے تمام احکام کو بیان کر دیا جائے، اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی کہ تم نے اپنے دعوت میں ترتیب کیا رکھنی ہے۔ تو آپ نے عقیدہ بیان کرنے کے بعد کہا 5 وقت کی نماز۔ اب کیا مطلب ہو گیا؟ صاف بات واضح ہو گئی، عقیدے کے بعد کس پہ بات ہوگی؟ عبادات پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدے کے بعد کس پہ بات ہوگی جب ہم دعوت دیں گے؟ عبادات پہ، اور عبادات میں بھی ان عبادات پہ بات ہوگی جو سب سے اہم ترین ہے
اور خالص عبادات ہیں، اس میں معاملے کی جھلک نہیں ہے، وہ ہیں 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کا تعلق بندے کی ذات سے ہے۔ باجماعت نماز نہ بھی ہو تو بندہ انفرادی نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں اس کا کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا۔ خالص عبادات جس میں معاملے کی جھلک بھی نہیں ہوتی وہ نماز ہے، ٹھیک ہے، عبادات آ گئی۔ اور جب وہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتا دو زکوٰۃ بھی ہے، تو زکوٰۃ بھی تو خالص عبادت ہے، لیکن نماز کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو خالص عبادت ہے لیکن معاملے کی اس کے اندر کوئی جھلک نہیں ہے۔ زکوٰۃ خالص عبادت ہے لیکن معاملے کو ٹچ کرتی ہے، معاملے کو مس کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ آپ نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ لامال آپ انویسٹیگیشن کریں گے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں۔ جس کو آپ نے دینی ہے زکوٰۃ چڑھا کے کوئی احسان تو نہیں کر رہے، زکوٰۃ بطور اجرت تو نہیں دے رہے، زکوٰۃ دے کے اس سے کوئی اور کام تو نہیں لے رہے، تو یہ دیکھیں معاملے کو مس کرتی کہ نہیں کرتی۔ نماز پڑھ کے کسی سے کیا کام لینا؟ زکوٰۃ معاملے کو مس کر رہی ہوتی ہے۔ تو خالص عبادت جس میں معاملہ ٹچ ہی نہیں کرتا وہ نماز پہلے ہے اور زکوٰۃ اس کے بعد ہے۔ اور پھر نماز کی اہمیت زیادہ اس لیے بھی کہ یہ روزانہ 5 وقت ہے، زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ۔ عقیدے کے بعد عبادات میں بھی سب سے پہلے نماز، اور پھر نماز کے بعد آپ نے کس کی ترغیب دینی ہے؟ زکوٰۃ۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا وہ زکوٰۃ پر بھی اترے گا انشاءاللہ۔ جب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہو گیا تو اب آپ دیکھیں خالص معاملہ آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر تمہاری بات مان لیں تو بہترین مال نہیں لینا کہ تم ان کو نقصان دے دو۔ اب یہ معاملہ آ گیا کہ بندہ جاتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے اسلام کا سفیر بن کے، وہ بہترین مال اٹھا کے اپنی کوئی ضد نکالتا ہے اس سے، تو یہ ڈیلنگ آ گئی۔ تو جو بندہ زکوٰۃ پہ آئے گا، عبادات پہ آئے گا، تو وہ ایسی غلط ڈیلنگ نہیں کرے گا، سمجھ آئی؟ وہ معاملے کے اندر خدا خوفی اس کے اندر ہوگی۔ اور پھر یہ تو معاملات فعیہ کا وقرائم اموالہم سے بھی پتہ چل گیا، اور پھر واضح حدیث کے الفاظ سے بھی پتہ چل گیا کہ مظلوم کی فریاد سے بچنا۔ تو مظلوم فریاد کب کرے گا؟ جب بندہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرتے ہوئے، کوئی معاملہ کرتے ہوئے ظلم کرے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے عقیدہ، اس کے بعد عبادات بھی وہ جو خالص عبادات، پھر وہ عبادات جس کے اندر معاملے کی جھلک ہے، پھر وہ معاملات جو خالص معاملہ ہے۔ یہ ہے ترتیب اسلام کی دعوت کی۔ آج یہ ترتیب بڑی بڑی اسلامی تحریکوں کو بھولی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ترتیب پہ ایک الگ سے بھی نشست کریں گے، چونکہ یہ حدیث کے حوالے سے تھے تو میں اس کو مختصر رکھ رہا ہوں۔ اب آپ سے میں نے ایک بات کی تھی کہ اس ترتیب میں تسہیل بھی ہے، یعنی سہولت بھی ہے۔ وہ سہولت کی ذرا تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ وہ سہولت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، عقیدے کی بات کو مان لینا سب سے آسان ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی عمل کرنا نہیں پڑتا۔ اگر سچی بات کو لینے کا جذبہ ہے تو عقیدے کو ماننے سے آسان ترین دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آپ نے ایک نظریے کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، بس۔ اس سے آسان کام دنیا میں نہیں ہے، بشرطے کہ تلاش حق کا جذبہ ہو، انابت ہو۔ ہاں، تلاش حق کا جذبہ ہی نہیں ہے تو یہ جذبہ نہ ہونا رکاوٹیں پیدا کر دے گا، وگرنہ جس بندے کے اندر سچائی لینے کی وہ نیت ہے تو اس کے لیے عقیدے کو قبول کرنا سب سے آسان کام ہے بنسبت نماز پڑھنے کے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، وہ وضو کرے گا، وہ آئے گا، وہ پڑھے گا، کتنی دیر ہے؟ اور عقیدہ بیٹھے بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اسے قبول کرنا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ نعوذ باللہ وہ سموکنگ بھی کر رہا ہے، اگر سے سموکنگ غلط ہے، وہ کرتے کرتے بھی عقیدے کو قبول کر لے گا، اللہ قبول کر لیں گے اس کے عقیدے کو۔ یہ عقیدہ اتنا آسان ہے۔ پھر عقیدے میں عقیدہ توحید سب سے آسان ہے۔ کیوں؟ جو حقیقت جتنی اہم ترین ہوتی ہے نا، اس کو قبول کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ کی توحید ہے، اس کو سمجھنا سب سے آسان ہے۔ صاف بات ہے یار، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنی، تو اتنا بڑا گھڑیال بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟
اتفاق سے. ایک منٹ مان بھی لے، حالانکہ کوئی دنیا میں کام اتفاق سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک منٹ مان بھی لیں تو کیا اتفاق ہر وقت ہوتا ہے؟ تو یہ سسٹمیٹک دنیا اتفاق تھوڑی ہے، تو اس کو ماننا سب سے آسان ہے. تو اس ترتیب میں سہولت سب سے زیادہ ہے. جو اللہ کی توحید کو ماننا سب سے آسان، اور جو اللہ کی توحید کو مان لے گا تو اللہ کے باقی احکام کو مانے گا کہ نہیں مانے گا، اس کے لیے آسان. اب جس نے اللہ کی توحید مان لی وہ اللہ ہی کی حکم کی بنیاد پر رسالت کو بھی تسلیم کر لے گا، اور جس نے اللہ کے حکم کے پر توحید بھی مان لی، رسالت بھی مان لی، تو پھر وہ اللہ کے حکم پر وہ عبادات بھی بجا لائے گا جو اسپیشل صرف اس کی ذات سے تعلق ہے، معاملہ نہیں ہے. ایک بندہ جتنا بڑا مرضی معاملات میں ٹوکا ہو، چھوڑا ہو، لیکن اس کی نماز پڑھنا آسان ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے چھورے ٹوکے ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ گناہ اس کا الگ ہے، نیکی اس کی الگ ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں کئی، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں عقیدہ، اس کے بعد عبادات میں بھی وہ عبادات جس پہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہے وہ آسان، سب سے آسان عقیدہ، اس کے بعد آسان عبادات میں بھی وہ عبادت سب سے آسان جس کا تعلق بندے کی صرف اپنی ذات سے ہے. پھر وہ عبادات آسان جس کا تعلق تیسرے نمبر پر جہاں ذرا معاملے کا ٹچ ہے، زکوٰۃ. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے جہاں سارا معاملہ آتا ہے، وہ ذرا عام عبادات سے مشکل ہوتا ہے، اس کو آخر میں رکھا گیا. تو اس میں سہولت ہے اور اس میں ترتیب اور تدریج یہ رکھنی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان اصول کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیں یا کسی اپنے کافر ہمسائے کو دعوت دیں یا کسی کو بھی دعوت دیں تو سب سے پہلے اسے توحید کی طرف لائیں، پھر رسالت کی طرف لائیں، پھر اس کو نماز کی بتا دیں. وہ جب 5 وقت نماز پڑھنی شروع کرے گا، وہ بھی باجماعت، اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے گا. اس کے لیے زکوٰۃ دینی بھی آسان ہوگی، اور جس کے لیے زکوٰۃ دینی آسان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے دیانتدار رہنا بھی آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.